بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ گلگت بلتستان میں کہا جا رہا ہے کہ جناب احتساب کا عمل اب شروع ہونے والا ہے۔ وہاں عوام کی جو ایک درینہ خواہش تھی کہ جناب مختلف پولیٹیکل پارٹیز کرپشن کی بات تو کرتی ہیں کہ اس نے کرپشن کی لیکن کبھی کچھ برآمد نہیں ہوا، اور عوام کہ جو ایکسچیکر ہے اس میں کبھی پیسہ کوئی نہیں گیا۔ ایک حالیہ کچھ انسیڈنٹ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پرنس سلیم ظاہر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے کے خلاف بطور جو سست ڈرائی پورٹ، ظاہر ہے وہ ایک اس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ہنزا سے، اور ان کے جو فادر ہیں وہ گورنر بھی رہے ہیں، اور وہ وزیر اعظم نواز شریف کے بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں، ان کے کلاس فیلو سمجھے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میاں صاحب سے انہوں نے شکایت بھی کی تھی کہ جناب آپ کے کلاس فیلو، آپ کے دوست نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارا ٹکٹ بھی نہیں لیا اور اوپر سے کسی کو لینے بھی نہیں دیا۔ پرنس سلیم کے خلاف بطور ڈائریکٹر سست ڈرائی پورٹ نیشنل بینک آف پاکستان سست برانچ سے 5 کروڑ کا قرضہ جو ہے وہ انہوں نے لیا تھا، جس پہ جعلی کاغذات جو ہے وہ دیے تھے۔ جامع تفتیش کے بعد اور جو ثبوت ان کو حاصل ہوئے اس کے بعد الزامات جتنے بھی الزامات ہیں درست ثابت ہوئے، لیکن آپ ایک اندازہ کریں کہ یہ بات ہے 2000 میرے خیال سے 7 کی بات ہے یا 2000 اس طرح کی بات ہے، میں آپ کو ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں۔ 2007 کی بات ہے، اور 2020 میں جا کے تو ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ دیر آئے درست آئے 5 کروڑ کا قرض جعلی کاغذات پر انہوں نے لیا تھا، اور ان پر الزامات لگائے گئے۔ وہ جب الیکشن لڑے تھے درست ثابت ہوئی، جس پہ بنا پر پرنس سلیم کو اس کی رہائش گاہ واقع اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا، گلگت لایا گیا، اور ان کو تمام تر چیزوں کے بعد انہوں نے 5 کروڑ 10 لاکھ یعنی ثبوت جو اس کے سمیت سود سمیت جو ہے وہ قیمت واپس کی، پیسہ واپس کیا۔ اب ایک لمحے کے لیے دیکھا جاتا ہے، اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ 2007 میں جس شخص نے 5 کروڑ پر لیے 5 کروڑ، اس نے 2020 کو جا کے 10 لاکھ روپیہ واپس کیا۔ 5 کروڑ تو ہیں، 10 لاکھ اس کے اوپر سود دیا۔ آپ کوئی بھی شخص گلگت بلتستان میں اٹھے اور وہ بھی 5 کروڑ یا 10 کروڑ لے لے، اور اس کے بعد 13 سال تک وہ صرف بینک میں رکھ لے، تو کیا اس کو 10 لاکھ ملے گا؟ ایک تو اس سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ دوسری بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس کے بعد دور آیا 2009 میں، تو پھر 2015 میں مسلم لیگ نون کا اپنا دور آیا۔ اس وقت بھی یہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکا، 13 سال تک یہ فیصلہ ہوتا رہا کہ آپ نے 5 کروڑ پہ، یعنی وہ ڈاکومنٹس کتنے ڈاکومنٹس تھے کہ جس پر یہ جو ہے وہ دیکھا جاتا رہا کہ جناب یہ فیک ڈاکومنٹس ہیں یا اصل ڈاکومنٹس ہیں، کتنے کہاں کس لیبارٹری میں بھیجا گیا کہ جس سے یہ اندازہ ہو گیا۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب کسی کو پکڑنا ہوتا ہے اس وقت پکڑا جاتا ہے، ادروائز جو ہے وہ اسے کام لیے جاتے ہیں۔ اب یہ نیب نے بھی کہا، جناب نیب کی اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نیب کتنی ایک ایفیشنسی دکھاتی ہے نیب، اور ایسے نہیں کورٹس میں، اور اپوزیشن بھی شور کرتی کہ جناب 90 دن کے لیے ریمانڈ میں رکھنا، اور پھر اس کے بعد کئی سالوں تک کیس چلنا، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب کچھ بھی ثابت نہیں ہوا۔ یہ ایک 10 کو یعنی ایک دن پہلے کی پریس ریلیز ہے۔ پرنس سلیم خان سن آف میر غضنفر علی خان، ان کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کیا کیا تھا، 50 ملینز نیشنل بینک سے انہوں نے لیے، سست برانچ 2007۔ دی اکیوز پرنس سلیم خان واز ہیونگ دی پوسٹ آف وائس چیئرمین آف پاک چائنا سست پورٹ کمپنی PVT، یہ ان کے پاس پوسٹ تھی، اس کا غلط استعمال کیا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا تھا ہی illegally availed a loan of ₹50 million against fake guarantee documents in the name of MS پاک چائنا سست پورٹ کمپنی، اور اس کے بعد وہ انہوں نے کہا تھی کہ لون اماؤنٹ واز دین illegally credited to the bank amount of rupees، جو بھی ہے انہوں نے ایک بینک میں جمع کرا دی، اور پھر اس کے بعد اب فائنلی یہ کہا گیا کہ دی وارنٹ ایشوڈ بائی دی چیئرمین اکاؤنٹ نیب کی طرف سے یہ کیا گیا، اور پھر ان کو اٹھایا گیا۔ اٹھانے کے بعد بارگین جو انہوں نے کی ہے اس کے بعد پیسہ واپس کر دیا گیا۔ مطلب یہ ایک چیز سامنے آئی۔ اب وہاں پہ 2-3 چیزیں ہیں وہاں پر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں، وہ یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا جو 2000 جو پیپلز پارٹی کے دور میں، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ تھے ان کے خلاف بھی نیب نے
ایک ریفرنس دائر کر دیا ہے، اس کی چیئرمین نے وہ بھی کر دیا ہے۔ یہ کب ہوا تھا؟ 2009 سے 2015 تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے نا گلگت بلتستان میں۔ ان کے خلاف 2020 میں جا کے تو پتہ چلا کہ انہوں نے کرپشن کی تھی۔ حافظ حفیظ الرحمان کے خلاف پتہ چلے گا 2025 میں جا کے کہ جناب انہوں نے بھی کرپشن کی تھی، اور ابھی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے بارے میں 2030 میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کرپشن کی تھی۔ آپ مطلب اس طرح کے ادارے جب ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پھر سوال اٹھتے ہیں کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں۔ اینی ہاؤ یہ اب کہا جائے 2007 میں انہوں نے سوس برانچ سے لی، پھر اس کے بعد ضمنی انتخابات میں الیکشن میں حصہ لیا اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ کر گلگت بلتستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے وہ، اور ان کے جو مد مقابل تھے انہوں نے پٹیشن پر عدالت عظمیٰ نے انہیں نائل کر دیا تھا۔ نیب کورٹ میں نیشنل بینک کے قرضہ پر تحقیقات ہو رہی تھی، اور اتنی بڑی تحقیقات ہوئی، 13 سال تک تحقیقات ہوتی رہیں، اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ جناب واقعی انہوں نے بے ضابطگی ثابت ہونے پر پرنس سلیم خان کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے نیب پولیس نے 10 نومبر کو گرفتار کر کے گلگت منتقل کیا تھا، جہاں گزشتہ روز ان کے وکیل کی جانب سے جناب پلی بارگین کر کے پیسے واپس کر دیے کہ قرضہ سود سمیت جناب واپس کر دیا گیا ہے۔ اور اس طرح یعنی ایک حکومت مدینہ یعنی اور مدینہ کی ریاست میں 13 سال کیس چلتا ہے، 13 سال کے بعد سود سمیت ملزم سے پیسے واپس لے لیتے ہیں، اور یوں ایک انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے جو ادارے ہیں بیسیکلی وہ کب کیوں کام کرتے ہیں اور کب تک ڈھیل دیتے ہیں، اور سیاستدانوں کو کس طریقے سے بلیک میل کیا جاتا ہے، اور سیاستدان کس طریقے سے اس عوام کے پیسے کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔